نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نہایت ہی قابل صد احترام حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ سورہ الواقعہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا نمبر ہے 77۔ انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول پر اتر رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی عظمت اور رفعت اور شان کے حوالے سے ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کی عظمت اتنی زیادہ ظاہر ہوگی۔ جیسے اللہ کریم کے بے شمار اسماء گرامی ہیں، اسماء ذاتی اور پھر اسماء صفاتی، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہر اسم اللہ کریم کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اسماء گرامی بے شمار ہیں، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آقا کریم کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی آقا کریم پر نازل ہوا، اس کے بھی بے شمار اسماء ہیں۔ اللہ کریم نے اس کو مختلف اسماء اور صفات سے نوازا ہے، جن میں سے آپ نے ایک تو سن رکھا قرآن، اسی طرح اسی کا نام ہے الکتاب، اسی کا نام ہے الذکر، اسی کا نام ہے الموعظہ، اسی کا نام ہے النور۔ الغرض بے شمار نام ہیں۔ تو قرآن، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب یا وہ کلام جسے بار بار پڑھا جائے۔ کتاب ہے تو وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، کلام ہے تو وہ کلام جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ ہم اس کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے آیت کریمہ میں، قرآن کے بعد انہ لقرآن کریم۔ کریم یہ قرآن کریم کی صفت ہے، یعنی اس کا صفاتی نام ہے، اور کریم کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی بلند مقام والا، پاک۔ اور اسی طرح اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں، یعنی قرآن کریم کو کریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فوائد بھی لامحدود ہیں، بہت زیادہ یہ فوائد کا حامل ہے، کیونکہ لوگ جو بھی اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی خیر چاہتے ہیں، اپنی بہتری چاہتے ہیں، ہر قسم کی بھلائی اور خیر اللہ کریم نے قرآن کریم میں رکھ دی ہے اور اس میں موجود ہے۔
اور اس کے علاوہ چونکہ یہ کریم اس لیے ہے کہ یہ علوم و معارف، اسرار و رموز اور حکم کا ایک خزانہ ہے. جتنے بھی علوم ہے یہ سب کا منبع ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کو اسے بطور معجزہ عطا فرمایا ہے. یہ رب کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے. اس میں مومنوں کے لیے ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے. اس میں مومنوں کے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، کہ جو دلوں کے روگ ہیں وہ بھی قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کریم کہتے ہیں. اس کو کریم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کریم نے اخلاق حسنہ کو بیان کیا ہے، اخلاق کی تربیت کی ہے، اخلاق کریمہ کا بیان فرمایا ہے. اس لیے اس کو کریم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ اپنے حفظ کرنے والے کو، اپنے یاد کرنے والے کو بے شمار فوائد اور بھلائیاں عطا کرتا ہے. جو شخص اس کو یاد کر لیتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا و ما فیہا اور آخرت کی اس میں بھلائیاں اور خیر ہی خیر ہے اور نجات ہے. تو گویا قرآن کریم کو کریم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے یاد کرنے والے، پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے اور اسے دنیا میں بھی عظمت عطا کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کی نجات کا سبب بنے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا یعنی یاد کیا، واستظہرہ اور اسے یاد کیا، فأحل حلالہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، وحرم حرامہ اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اس کے حلال پر عمل کیا، اس کے حرام کہنے پر جو اس نے منع کیا اس کو چھوڑ دیا، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ تو اللہ کریم اس پڑھنے والے کو، اس شخص یاد کرنے والے کو اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دے گا. یہ بہت بڑا انعام ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آقا کریم کا ایک اور فرمان مبارک ہے: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا. آقا کریم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے. اگر ایسا شخص جو یاد کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اسی طرح زندگی بسر کرے تو اللہ کریم نے اس کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ البسا یوم القیامت تاجم من نور، کہ اللہ کریم قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنائیں گے. اس تاج کی روشنی سورج کی طرح ہوگی. ضوءہ مثل الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی طرح چمک رہی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ تو انعام ہے اس شخص کے لیے جو پڑھنے والا،
عمل کرنے والا، یاد کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اس کے والدین کو بھی انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ وَيُقْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يُقَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا، کہ اللہ کریم حافظ کے ساتھ، عامل قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ قیامت کے دن اس کے والدین کو 2 جبے پہنائیں گے، 2 حلے پہنائیں گے، 2 لباس پہنائیں گے، اور وہ لباس ایسا لباس ہوگا، وہ لباس ایسا قیمتی لباس ہوگا کہ ہماری اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری دنیا جو کچھ بھی اس میں ہے، اس کو ملا لیں تب بھی اس کے ایک لباس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم حافظ کے، قاری کے، صاحب قرآن کے، عامل قرآن کے والدین کو اتنا بڑا انعام دے گا کہ وہ پوری دنیا جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، صبح و شام ہم ایک کر کے اور دنیا کمانے کے چکر میں ہیں۔ ارے لوگوں، یہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ایک انعام، جنت کا ایک لباس دیا ہے، تو اس کی قیمت کے برابر بھی یہ دنیا پوری نہیں ہے، اور وہ حافظ اور قاری کے والدین کو اللہ کریم پہنائے گا۔ یہ عامل قرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن اور قاری قرآن کا انعام ہے، اور اس کے والدین کا انعام ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ سنتے ہیں، جس طرح میں بھی اب سنا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا اور یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کا انعام یہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو شخص اس قاری کو، اس حافظ کو، اس عامل قرآن کو پڑھانے والا استاد ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا اللہ کریم شاگرد کو تو نواز دے، شاگرد کے والدین کو نواز دے، تو کیا اس کے استاد کو وہ محروم رکھے گا؟ نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم بار بار حدیث پاک سنتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، آقا کریم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کریم سیکھا، وعلمہ، اور اس کو سکھایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ خیر ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، صرف قرآن سیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن یاد کرنے والا وہ بہتر شخص نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر کب بنا کہ جب اس نے آگے اور سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے حافظ قرآن، قاری قرآن، عامل قرآن، صاحب قرآن کے مقابلے میں جو استاد ہے، جو پڑھانے والا ہے، اس کا درجہ کئی گنا زیادہ ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک استاد جو ایک حافظ کو، ایک قاری کو، ایک عالم کو عالم بناتا ہے، قاری کو قاری بناتا ہے، اس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے، تم میں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس نے خود قرآن کریم سیکھا، پھر اس کے بعد آگے سکھایا۔ تو ایک استاد جو ایک قاری کو، 10 قاریوں کو، اور 20 کو، 40 کو، 100 کو، 1000 کو سکھانے والا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بے شمار ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں، جو قاری، جو حافظ ماہ رمضان میں ہمیں قرآن کریم سناتا ہے، ان میں سے اکثر عالم نہیں ہوتے، صرف قاری ہوتے ہیں،
صرف حافظ ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان میں جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں قرآن کریم سناتے ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بے شک ان کا بڑا احترام ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جس کے پیچھے بھی نماز ادا کریں اس کا بھی احترام لازم ہے، کیونکہ ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے قرآن کریم سنتے ہیں، تو کیوں نہ اس کا احترام کریں، اور ہر شخص کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز اچھی ہے، یہ کلچر اچھا ہے کہ ہمارے لوگ حافظ قرآن، قاری قرآن، ایک عالم اور امام کی قدر کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے اب اس کے بعد پوچھنا یہ ہے کہ جو استاد کسی ایک شخص کو پڑھانے والا ہے یا چند ایک کو پڑھانے والا ہے، اور جس کا ہم ایک چھوٹا قاری ہے، اردو عمر کے حساب سے، تجربے کے حساب سے، علم کے حساب سے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ استاد جس نے ایک کو نہیں، دو کو نہیں، 20 کو نہیں، 1000 کو نہیں، لاکھوں کو پڑھا دیا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کا، اس کے قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم ان چیزوں پر تو رہتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش، لیکن کبھی اس سے وسیع تر جو مشرب ہے، جو انداز ہے، جو موقع ہے، اس کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو دوستو بزرگوں، ہر دور میں اللہ کریم کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کریم کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ کریم کے دین کو عام کرنے کے لیے، اس امت مسلمہ کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کریم سمجھانے کے لیے، قرآن کریم پر عمل کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہستیاں آتی رہی ہیں۔ اور اس دور میں بھی ایک ہستی اللہ کریم نے ہمیں ایسی دی ہے کہ جس نے اس امت کو، جس کا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا تھا، یہ قرآن کو چھوڑ چکی تھی، قرآن اس نے صرف الماریوں میں رکھ دیا تھا، قرآن گاڑیوں میں رکھ دیا تھا، قرآن برکت کے لیے رکھ دیا تھا، اس ہستی نے اس امت کو پھر سے قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ اور وہ ہستی کیا ہے کہ ایک اگر چھوٹا سا قاری، ایک کم عمر قاری، کم عمر حافظ، اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اس ہستی کا عالم یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں 1400 کتابیں لکھ دی ہیں، 1400 کتابوں میں سے 600 کتابیں چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 8000 سے زیادہ آپ کے لیکچر ہیں جو کہ مختلف موضوعات ہیں، قرآن کریم سمجھانے کے لیے، احادیث پاک سمجھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے، اخلاق سنوارنے کے لیے، اور علم سے روشناس کرنے کے لیے بے شمار ان کے لیکچر ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم ابھی تک بھی اس ہستی کو نہیں پہچان رہے اور نہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو بزرگوں، سامعین و ناظرین اور حاضرین محترم، یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے، اس کا مدعا و مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والا، قرآن کریم پڑھانے والا، اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے والدین کی قدر و منزلت ہے۔ تو جو ہستی پوری انسانیت کو پڑھا رہی ہے، اس نے پوری امت مسلمہ کو پڑھا لیا ہے کہ کروڑوں آپ کے لوگ جو ہیں وہ شاگرد ہیں، اور کروڑوں لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہزارہا آپ کے زانوِ تلمذ طے کر کہ دنیا پوری میں جا کر دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس ہستی کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا مقام سمجھ کر آپ کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔